اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بہت ہی غریب گاؤں کا قصہ سناتی ہوں۔ ایک گاؤں کے لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ وہ دوسرے گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے اس پیسوں پر اپنا گزر اوقات کرتے۔ لیکن اس گاؤں میں چند دکانیں تھی جس میں دال سبزیاں ملتی تھی اور ایک دکان گوشت کا تھا۔ یہ دکاندار ان غریب لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے بھی دیتے اور ساتھ میں سبزیاں اور دالیں بھی غریبوں کو بغیر پیسوں کے مفت میں دیتے۔ گاؤں کے بیوہ اور یتیم اور غریب لوگ ان دکانداروں کو بہت دعائیں دیتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک امیر آدمی بھی تھا اور ان کے 4 بیٹے تھے، لیکن وہ لوگ کبھی بھی ان غریبوں کا نہیں پوچھتے تھے، نہ ان یتیم اور بیواؤں کو کبھی زکوٰۃ دیتے تھے اور نہ ہی کبھی ان سے روٹی کپڑے کا پوچھتے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگوں کو یہ امیر آدمی ناپسند تھا۔ ایک دن امیر آدمی بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری لمبی ہو گئی، 4 مہینے اسپتال میں رہے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اگر امیر آدمی فوت ہو گئے تو ہم ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ہمارا کبھی پوچھا بھی نہیں۔ لہذا سارے گاؤں کے لوگ متفق ہو گئے اور ایک دن امیر آدمی فوت ہو گئے۔ گاؤں والوں نے پہلے سے اتفاق کیا تھا کہ ہم ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کریں گے، اور اس طرح یہ لوگ جنازہ پڑھنے نہیں گئے۔ امیر آدمی کی وفات کو جب 7 دن ہو گئے تو اس کے بعد ایک عجیب تبدیلی آ گئی۔ جن غریبوں کو، بیواؤں کو اور یتیموں کو دکاندار فری سودا دیتے تھے، اب وہ بند ہو گیا۔ غریب یتیموں نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، اب ہم کو کیوں فری سامان نہیں ملتا؟ دکانداروں نے کہا کہ ہم خود سے تو یہ نہیں دیتے تھے، یہ تو امیر آدمی ہم کو ان سودا کی پیمنٹ کرتے تھے تو ہم گاؤں کے غریبوں کو سودا فری دیتے تھے۔ یہ بات سن کر غریب گاؤں کے لوگوں نے سر پکڑا اور کہا کہ ہم نے اتنی بڑی غلطی کی، ہم نے تو ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی، ہم نے ان کو ان کی اچھائی کا یہ صلہ دیا۔ سارے لوگ مل کر ان کے گھر فاتحہ پڑھنے چلے گئے۔ ان کے بیٹوں نے سب گاؤں کے لوگوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور دکانداروں کو بتایا، میرے والد کی وصیت کے مطابق ان غریبوں پر راشن بند نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور ویسی بھی اسلام میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 4 حقوق ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، دوسرا یہ کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے چلا جائے، تیسرا یہ کہ جب وہ فوت ہو جائے تو ان کے جنازے میں شرکت کرے، اور چوتھا یہ کہ جب وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم نبی پاک کے نقش قدم پر چلے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق آموز اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔